کے ساتھ، اور پھر وہاں نماز پڑھائی جاتی ہے اور پھر بیٹھ کے درس بھی دیتے ہوں. یہ سلسلہ آج بھی قائم ہوا ہے. اب دیکھیے مساجد کیسے بنتی ہے. یونس 10 اور 87 آیت ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کو نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاۃ قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دیں. اب ہمیں یہ جو کانسیپٹ بنا ہے کہ مساجد جو ہیں اور یہ گھر جو ہیں ان کو قبلہ، مسجد حرام کی جو قبلہ نا، قبلہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن آف بلیف یا سامنے رخ. تو تمام مساجد جو ہیں، پہلے تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو، کہ وہ مصر کے اندر گھروں کو قبلہ بنا لیں. گھروں قبلہ بنانے کا مقصد یہ کہ ان کے گھر جو ہیں، جیسے مساجد جو ہوتی ہے اس کا جو قبلہ کے معنی فرنٹ کے ہوتے ہیں، سامنے کے بھی ہوتے ہیں، ڈائریکشن آف بلیف اور سامنا، کہ وہاں پر جو مساجدیں اور گھر جو اس کا فرنٹ جو ہے وہ مسجد حرام کا حصہ بن جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی کو، کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں. کیونکہ فرعون جو تھا بڑا سرکش تھا اور بڑا وہ پابندیاں لگا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو. جب انہوں نے آزاد کرایا تو انہوں نے، اللہ نے کہا تم گھروں کو ہی قبلہ بنا لو. گھروں قبلہ کا بنا جیسے کہ آپ، یہ ایک طرح سے گھر ہے، یہ مسجد نہیں ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد نہیں، گھر ہے. گھر کو ہم نے یہ ڈائریکشن آف بلیف اس کی بنا دی کہ اس طرف جو ہے اس کا، یہ یہاں سے لوگ آئیں صلاۃ قائم کر لیں، صلاۃ کی جائے. اس کو آپ مسجد نہیں کہہ سکتے، یہاں پر صلاۃ قائم کی جاتی. مسجد وہ ہوتی ہے جس میں سوائے صلاۃ کے اور کچھ نہیں ہوتا، یا اعتکاف جو اس مسجد حرام کا حصہ بننا ہے. تو مسجد جو ہوگی وہ ایگزیکٹلی مسجد حرام کا حصہ ہونی چاہیے. تو یہ جو گھر بنایا، یہ گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں قبلہ. یعنی اگر آپ فرض کریے نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، کرسچن اسٹیٹ ہے، جوئش اسٹیٹ ہے، یا آپ رشیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر، یا چائنا میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسجد کا الاؤ نہیں ہے، تو آپ گھروں کو بنا لیں قبلہ. یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے انڈر پاور میں گھروں کو اللہ نے وحی کر کے کہا تم گھروں کو قبلہ بناؤ اور صلاۃ قائم کرو. یہاں لکھا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو. صلاۃ قائم کرو، گھر میں کر لو. پھر آگے سورہ الاعراف 7:29، قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے، رب نے کہا کہ کس کے ساتھ وہ کرو، اور اپنے چہروں کو قائم کرو ہر مسجد کے نزدیک. یعنی آپ مساجد میں جا کے نماز قائم کریں. جو مساجد کا کانسیپٹ بن رہا ہے اس کا ڈائریکشن وہ بن رہا ہے، ہر مسجد فیس کر رہی ہے نا مسجد حرام کو. تمام دنیا کی مساجد جو ہیں وہ اس مسجد حرام کا شطر ہیں، حصہ ہیں، ایک حصہ بنی ہوئی ہے. تو آپ جا کے وہاں صلاۃ قائم کر کے آ جاتے ہیں اور اعتکاف بھی کر لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اور بھی مساجد میں بھی یہ دیکھیے آ گیا، نماز کا طریقہ بھی آ گیا، مساجد بھی آ گئی. سورہ توبہ 9:18 اور 17، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. بے شک اللہ کی مساجد وہی ہیں لوگ آباد کرتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، جو اللہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ جواز دیا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، پس ان قریب وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مساجد کون قائم کر رہا ہے. مساجد وہ کرتے ہیں قائم، وہاں وقت گزارتے ہیں مسجد میں، جو نماز قائم کر رہے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رہے ہیں، آخرت پہ ایمان لا رہے ہیں، اور صلاۃ اور زکوٰۃ قائم کر رہے ہیں. گھروں کو بھی آپ بنا سکتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو بولا گھروں پہ بھی صلاۃ قائم کر سکتے ہیں اور مساجد میں بھی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ صرف مساجد میں کریں گھر پہ نہ کریں، گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ایسی علاقے میں رہ رہے ہیں جیسے کہ دنیا ہے، اللہ کا جو دین ہے پوری ورلڈ کے اندر ہے، صرف پاکستان اور سعودی عرب کے لیے نہیں ہے یا ایران کے لیے، پوری دنیا میں آپ جہاں رہ رہے ہیں، اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں اور ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مساجد کا نہیں بنی ہوئی یا بہت دور ہے یا کوئی مسجد، تو گھر میں صلاۃ قائم کریں اپنی فیملی کے ساتھ. کوئی یہ نہیں کہ گھر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف مسجد میں جانا ضروری ہے، کیونکہ آپ ایسی جگہ بھی رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کو گھر پہ بھی نماز پڑھنی پڑ جائے گی اور آپ مساجد میں نہیں جا سکیں گے. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کچھ مشرک ہیں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین
علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، عمر گزاریں اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اب دیکھیے یہاں پر ہم مشرک سمجھ رہے ہیں نان مسلمس کو، ہندوز کو، پتہ نہیں کس کو. مشرک وہ جو نماز قائم کر رہے ہیں، مسجد میں بھی ہیں، دیکھیں مشرک، مگر وہ اپنے نفوس کے خلاف ہیں. یعنی وہ اپنے ہی خلاف ان پہ گواہی ہے کہ وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کی دیکھیے مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی آیات کو مانے. شرک کہتے ہیں پارٹنر. ہم بزنس میں آپس میں شریک کار ہے، یہ میرے بزنس یہ تو میرا پارٹنر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے والا اور اللہ کی آیت کے ساتھ دوسروں کی باتیں ماننے والا وہ مشرک ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں خود بتا دیں گے ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا رہا. خود وہ کہہ رہا ہے وہ گواہ ہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ کفر کے ساتھ گواہ بنے ہوئے ہیں اسی مسجد میں. صلاح قائم جب کرتا ہے کوئی بھی انسان، وہ صرف اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، چاہے وہ کسی فرقے کا آدمی ہو. نماز صلاح جب پڑھ رہا ہے، آیات جب تلاوت کر رہا ہے، امامت جب کر رہا ہے کوئی بھی آدمی، وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ، قرآن کی آیت. اس کے بعد کوئی سورت پڑھ رہا ہے، آیات. پھر جب وہ سلام بھیج دیتا ہے تو اپنے فرقے کی باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو وہ اپنے اللہ کہہ رہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ خود گواہ بن جاتا ہے، کفر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے نفس سے اپنے خلاف بتا رہا ہوتا ہے کہ میں میرے یہ خیالات ہیں. تو اللہ کی بات بھی بتا رہا ہے، ساتھ میں اپنی بات بھی بتا رہا ہوتا ہے، وہ یہ کفر کر رہا ہے. تو اس کے معنی مشرک بھی صلاۃ قائم کر رہے ہیں.